عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواه صحیح مسلم. درود شریف بلند لاؤ. اس حدیث مبارک میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے. یہ حدیث پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ فرمائی کہ جو آدمی معاف کرتا ہے، معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. ایک بات کو لے لیتے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو آدمی معاف کرتا ہے، کسی نے زیادتی کی، اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے. سارے بیٹے تو شہید ہو گئے، یہی بیٹے تھے حضرت زین العابدین، جن کو علی بن حسین کہتے ہیں. اس سے خاندان چلا ہے، اہل بیت کا خاندان. حضرت زین العابدین وضو کے لیے بیٹھے تھے. ایک نوکرانی تھی، خادمہ تھی، وہ پانی بھر کر آئی کہ حضرت کو وضو کراؤں. اچانک اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ان کا پاؤں پھسلا اور حضرت کے اوپر گر گئی. وہ پاؤں کی ٹھوکر لگی، پاؤں پھسلا، اور وہ جو جس میں پانی تھا، مانا کیا لوٹا تھا، وہ لوٹا گر گیا حضرت کے اوپر. تو حضرت زخمی ہو گئے. تو حضرت نے دیکھا تو وہ تو پڑھی لکھی تھی، تو کہنے لگی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ. قرآن کی آیت کا حصہ پڑھا. جو لوگ اپنی غصے کو کھا جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں نے غصہ کھا لیا. پھر فرمایا اس عورت نے کہا کہ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. حضرت زین العابدین نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. آگے پھر فرمایا، پھر اس عورت نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سمجھے تھی؟ تو حضرت نے ان کو آزاد کر دیا. وہ جو باندھی تھی حضرت زین العابدین نے اس کو آزاد کر دیا. کیا منع؟ اتنی تکلیف دیتی، زیادتی ہوئی، حضرت نے ان کو معاف کر دیا. جو زیادتیوں پر معاف کرتے ہیں، معافی دیتے ہیں، ان کے لیے. سمجھے نہیں؟ حضرت سہل کستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی شخص گزرے ہیں. تو ان کا جو پڑوسی تھا، پڑوسی ایسا تھا کہ رات کو سو جاتے تو پڑوسی اس کا ایسی شرارت کرتا کہ اس کا گند کچرا اس کے گھر میں پھینک دیتا. رات کو آدھی رات کو کہ حضرت یہ بھی اللہ والے تھے، وہ کچرا جھاڑو سے صاف کر کے باہر پھینک دیتے. ان کا معمول تھا، ہر رات ایسا کرتا، کچرا اٹھا کر پھینک دیتا، گھر میں پھینکتا، پھر یہ حضرت صفائی کر کے باہر پھینک دیتا. گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ یہ اس نے زیادتی کی. اللہ کی قدرت سے یہ بیمار پڑ گیا. حضرت سہل بیمار ہو گئے تو ان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی جب میں چاک چوبند تھا، تندرست تھا، تو تم جو کچرا پھینکتے تھے تو میں اٹھا کر پھینک دیتا تھا باہر. ابھی میں بیمار ہو گیا، ابھی تو میں کچرا نہیں اٹھا سکوں گا. تو وہ شرمندہ ہو گیا، وہ پڑوسی شرمندہ ہو گیا. وہ توبہ طائب ہو گیا کہ حضرت میری غلطی ہے، میں آئندہ ایسی غلطی حرکت نہیں کروں. آج جو کوئی غلطی کرے ہم برداشت کریں گے؟ کوئی ہے برداشت کی؟ حضرت ایک اللہ والے جا رہے تھے، راست سے کسی نے اوپر سے کچرا پھینکا، راکھ پھینکی. تو جو مرید تھے ساتھ تھے، اس نے کہا کہ حضرت ان کے اوپر بد دعا کر دو، کچرا پھینکا ہے. کہا کہ نہیں، شکر ہے کہ میں تو آگ کا حقدار تھا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر اکتفا کر لی کہ میں مجھے اوپر کچرا ڈالا، میں تو حقدار تھا آگ کا کہ آگ میرے اوپر آ جاتی، شکر ہے پھر بھی راکھ آ گئی، کچرا آ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی آیا، کہا کہ اپنی ماں سے کہہ دو میرے ساتھ نکاح کرے، ماں کو کہو نکاح کرے۔ کتنی بے ادبی ہے، بداخلاقی ہے، میں جاتا ہوں اس کی مرضی ہے، وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، ان کی مرضی ہے۔ حضرت گئے گھر، پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ مرا ہوا تھا، وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ جا رہے راستے سے کوئی آدمی گالیاں دے رہا ہے، تو ایسا تو ایسا۔ جب وہ گھر قریب آیا اور گلی کا موڑ آیا، آگے گھر تھا کہ بھئی مزید کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، میں گلی کا موڑ آیا، میں آگے جا رہا ہوں، میں سامنے جا رہا ہوں، دوسری جگہ جا رہا ہوں، اگر کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہو، میں برداشت کر لوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ آدمی کیا کرے، معاف کر لے۔ کوئی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ آپ کے ہاں کس کی عزت ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ کے ہاں کس کی عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قدر غفر، کیا معنی میرے ہاں اس کی عزت ہے جس کے اوپر قدرت بھی ہو، بدلے لینے کی قدرت بھی ہے، باوجود قدرت ہے اس کو معاف کر دے۔ بدیرہ بدی سہل باشد جزا، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مرد احسن الی من اسا، اگر تو مرد ہے تو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو۔ آج تو یہ میرا پتہ نہیں ہے تمہیں تو بتائیں اٹھا دوں گا یہاں سے، نام نشان نہیں رہے گا۔ بتائے تمہیں کس کے ساتھ پالا پڑا ہے تمہیں؟ عجیب آدمی ہے، عجیب ہمارا نظریہ ہے عزیزو، کہ میں دیکھوں گا تمہیں، تم رہنے کے قابل نہیں رہو گے ادھر۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ شہزادے تھے، کیا ان کی شان تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ گھوٹکی ضلع گھوٹکی حضرت بھرچونڈی حافظ محمود صدیق بھرچونڈی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تھے۔ تو ایسا دور تھا، دیوبند کی تاریخ سے بھی پہلے واقعہ ہے، یہ دونوں بزرگ حضرت بھرچونڈی گھوٹکی ضلع میں آئے تھے، خدمت میں آئے تھے۔ تو کسی نے کہا، خطبے پر خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہو۔ شاہ اسماعیل شہید کو معمولی شخصیت تو نہیں تھی ادوی، تو دہلی کی بازار سے گزرتے تھے تو لوگ دکاندار کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، طوائف کے کوٹھے پر چلے گئے، کون؟ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ طوائف کے کوٹھے پر چلے گئے ان کو تبلیغ کے لیے، اور تبلیغ کی، خوب تبلیغ کی، اور فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا اور جب ستارے گر پڑیں گے، سمجھا، قیامت یاد دلا دی، اور وہاں آنسو بہنے لگی، ان کے آنسو بہنے لگے، وہ ساری عورتیں، فاحشہ عورتیں توبہ طائب ہو گئی۔ یہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں کہ تو حرامی ہے، ہم نے سنا ہے تو ولد الزنا ہے، زنا کی پیدائش ہے۔ تو حضرت ناراض نہیں ہے، غصہ نہیں کرتے، کہ میرے بھائی بات سنو، جب نکاح ہوا تھا، میری والدہ کا نکاح ہوا تھا، نکاح کے گواہ ابھی تک دہلی میں موجود ہیں، ابھی تک دہلی میں موجود ہیں، ناراضگی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو کہہ دے تو ایسا، آپ چھوڑو گے اس کو؟ چھوڑو گے؟ پورے خاندان کو بلاؤ گے، رشتہ داروں کو بلاؤ، آ جاؤ بھائی، اس نے میری بےزتی کی ہے، میں چھوڑوں گا؟ ایسا ہے؟ دیکھنے میں ہو رہا ہے، اچھے بھلے لوگ واعظ نصیحت کرنے والے لوگ سب کو بلاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، لڑنا ہے اس سے، لڑنا ہے، نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہماری بےزتی کی ہے۔ ارے عزت ذلت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ معاف کر دو، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، معاف کر دو بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کو بلاتے ہیں۔ مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ والے تھے، کہیں جانا تھا، رات آ گئی اور مسافر خانے میں رات گزاری۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ہندو بھی تھا، ایک ہندو تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ بھی مسافر خانے میں، وہ ہندو کا جو بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، توجہ کرنا، سونے کے کنگن۔ تو حضرت جیسے مسافر جو آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بات
چلی جاتی ہے کہ بھائی کل کہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، پھر وہاں سے ادھر جاؤں گا، ادھر سے وہاں جاؤں گا۔ تو حضرت نے رات کو بتایا میں فلاں گاؤں میں جاؤں گا، فلاں گاؤں سے آگے فلاں علاقے میں جاؤں گا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، مسافر خانے میں رات کو حضرت تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھ کر مسافر خانے سے چلے گئے، تہجد پڑھ کر مسافر خانے سے چلے گئے۔ اس کے جو ہاتھ میں، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن تھے، کوئی چور جو آیا، کوئی ڈاکو جو آیا، سونے کے کنگن اتار لیے، چلا گیا۔ صبح جو دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں کنگن، سونے کے کنگن نہیں ہے۔ یہ جو ملا رات کو تھا نا، اس کی حرکت، کیا کہا؟ یہ جو ملا رات کو تھا نا، یہ اس کی حرکت ہے۔ سویرے نکل گیا، چوری کر کے نکل گیا، وہ تو اللہ والا تھا نا، وہ اللہ والا تھا، وہ تو بہت بڑا نیکوکار تھا، صالح شخص تھا، ایسا شخص تھا یہ مولانا مظفر حسین۔ کہیں ڈاکہ پڑا، یہ عورتیں بھی تھی، قافلے میں عورتیں تھیں، تو ڈاکوں کے پاس گیا کہ بھائی آپ زیادہ چھیڑخانی نہیں کرو، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جو بھی ہوگا، سامان ہوگا، ہم آپ کو دے دیں گے، آپ بیٹھ جاؤ۔ ڈاکوں سے کہہ رہا ہے وہ اللہ والا مولانا مظفر حسین، آپ بیٹھ جاؤ ایک جگہ، ان سے میں چھین کر ان سے مال دولت جو سونا لے کر آپ کو دے دیں گے۔ کے پاس، عورتوں کے پاس، قافلے کے پاس بیل گاڑیوں پر جا رہے تھے، ان کو روکا، بھائی جو ڈاکہ پڑا ہے، اور ڈاکو کہہ رہے ہیں مال دولت دے دو، وہ سونا زیور سب کا پیش کر دیا، ڈاکوں کے پیسے۔ ڈاکو نے کہا بڑے اچھے لوگ ہیں یہ تو، بڑے اللہ والا ہو گئے، بغیر ڈکیتی کے، بغیر مزاحمت کی چیز ہمیں مل گئی۔ آگے جو قافلہ چلا تو عورتوں میں پھس پھس ہونے لگی، تو عورتیں آپس میں کہنے لگی کہ فلاں عورت کے پاس ایک جو جھمکا تھا، ایک جو ہار تھا، اس نے چھپا لیا۔ یہ بات حضرت تک پہنچ گئی، حضرت مظفر حسین تک پہنچ گئی۔ یہ ایسا کیوں؟ ہم نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ڈاکوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ بھئی جو کچھ ہوگا ہم آپ کے پاس دیں، آپ کو حوالے کریں گے۔ یہ تو ڈاکوں کے ساتھ معاہدے خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس عورت سے وہ جو جھومک تھا یا وہ جو ہار تھا وہ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ کن کو؟ ڈاکوں کو دے دیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، وہ ڈاکوں نے دیکھا کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، وہ سارے کے سارے توبہ طائب ہو۔ تو یہ مولانا مظفر حسین، تو اس نے، ہندوؤں نے کہا کہ یہ اس کی حرکت ہے، کہ وہ فلاں گاؤں میں جا رہا ہے، ان کو پکڑ لیں گے۔ جلدی چلے گئے، ان کو ریل گاڑی میں وہاں پہنچے، راستے میں ہی تھے تو ان کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی پکڑا اس کو، آتے ہی اس کو تھپڑوں سے بارش کر دی، مکوں کی بارش کر دی۔ کس کے اوپر؟ اس اللہ والے کے اوپر بارش کر دی۔ ارے تو ملا ایسا، میرے بیٹے کے سونے کے کنگن تو نہیں چورا لیے؟ تو ایسا؟ بھائی میں نے نہیں کی، میں نے غلطی نہیں کی، میں کیوں کروں گا بھائی؟ نہیں تو نے کیے۔ اللہ کی قدرت۔ آگے جو گاؤں سے آگے تھانہ تھا، وہ جو تھانے دار تھا وہ حضرت کا مرید تھا، تو جب اس کے آگے ہاتھ چومنے لگے، وہ تھانے دار حضرت مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چومنے لگے، تو وہ تڑپنے لگا کہ بھائی ابھی تو میں مارا گیا، ابھی تو یہ شکایت کرے گا، حضرت شکایت کرے گا مجھے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا مانا؟ اس کے باوجود کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی وہ مرید، تو اپنے مرید کو کہہ سکتا تھا تھانے دار کو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، بدلہ لے لو، کیس داخل کرو۔ نہیں، حضرت نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے تھے عزیزو، ایسے اللہ والے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوسی تھے، وہ شراب پیتے، شراب پی کر ساری رات شور شرابہ ہوتا، امام صاحب خاموش، امام صاحب اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ صبح پتہ چلا کہ وہ جو شور شرابہ شرابی تھا، جو گھر کے ساتھ، صبح پولیس اس کو لے گئی۔ امام ابو حنیفہ فجر کی نماز پڑھ کر تھانے پہنچ گئے ہیں کہ جو میرا پڑوسی ہے، آپ کو لے گئے، ان کو چھوڑو۔ تو ان کا اخلاق، امام ابو حنیفہ کا اخلاق دیکھ کر وہ توبہ طائب ہو گیا۔ عزیزو، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ ہم بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، میاں بیوی ناراض ہیں، مدت گزر گئی، بات نہیں ہو رہی، بھائی بہن ناراض ہیں، مدت گزر گئی، ارے معاف کر دو۔ اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، عزیزو حدیث پاک ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ بھائی زیادہ تعلق نہ ہو، آنا جانا ہو، سلام دعا تو ہونی چاہیے، جو سلام دعا ہونا چاہیے۔
اللہ اکبر. ایک شخص نا تو بیوی ان کی ایسی تھی کہ بہت بڑی تکلیف دیتی تھی. بہت بڑا اللہ والا تھا، نیک صالح شخص تھا. دور سے آیا ایک شخص، ان کا مرید تھا، وہ مرید بننے کے لیے آیا کہ میں نے سنا ہے حضرت فلاں اللہ والا ہے. جب اس کی خدمت میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں فلاں شخص سے، اللہ والے سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مرید ہونے کے لیے آیا ہوں. تو وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی کہ وہ اللہ والا کہاں ہے؟ تو اتنی غلطی کی، تو نے پیسے بھی ضائع کر دیے، تکلیف بھی آئی تمہیں، پیسے بھی ضائع کر دیے، سارے ضائع کر دیے تو نے. وہ اللہ والا کہاں ہے؟ اللہ والا تو نہیں ہے وہ. اس کا نام سن کر بہت بڑا اللہ والا مرشد ہے، شیخ ہے، میں اس کی خدمت میں آیا اور اس کی عورت کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ اللہ والا کہاں ہے؟ وہ تو گالیاں دے بک رہی ہے. گاؤں والوں سے پوچھا کہ کہاں ہے حضرت؟ کیا وہ لکڑیاں لینے گئے، کاٹنے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئے. جنگل باہر، گاؤں سے باہر جو نکلے، دیکھا کہ سبحان اللہ، وہی اللہ والا شخص شیر پر سوار ہے. شیر پر سوار ہے، وہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا سانپ ہے، اس کو چابک بنایا ہوا ہے. حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ پوچھا کہ حضرت میں تو آپ کے گھر گیا، آپ کی گھر والی تو ایسا کہہ رہی ہے کہ اس کی گھر والی کی زیادتیوں پر، ان کی تکلیفوں پر میں نے صبر کیا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کیا ہے. صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ جنگل کی مخلوق میری تابع بن گئی ہے. تو گھر والی اگر تکلیف دیتے، کھانا نہیں دیتی تو کھانا پڑا گھر میں برچ خانے میں کھاؤ، جا کر کھاؤ. بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، سمجھا نہیں، گالیاں بکتی ہے تو معاف کر دو. جو شریعت کہتی ہے اس کو معاف کر دو، بس کبھی نہ کبھی تو اس کو خیال ہوگا. ایسا نہ کریں کہ اب وہ گالیاں دے رہی ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ بھی اس کے قطع تعلق کر دو. ایسا نہیں. شریعت کہہ رہی کہ بھائی جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو. جو زیادتی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھا نہیں، جو زیادتی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، جنت میں اس کو محل ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جنت میں مکان دلاؤں گا اس کے ساتھ. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق